السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں بہت ہی خاص ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو ہو سکے تو نماز صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں کہ اس میں کتنا ثواب ہے۔ آئیے اس سے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو وہ چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بخشش عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کے ساتھ احسان نہ کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے قصداً سہواً سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح کی تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو ہر روز آپ اس نماز کو ایک بار پڑھ لیا کریں، یعنی کہ نماز صلاۃ التسبیح کو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اے میرے چچا، اگر آپ ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھا کریں، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ نماز صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے۔ دوستو، اب اس نماز کو پڑھنا کیسے، چلیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس نماز کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو سیو کرنا ہوگی یا آپ کو اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہوگا۔ ویسے دیگر کتابوں میں بھی اس کے حوالے سے آپ کو ملیں گے۔ آپ 5 سورہ میں 16 سورہ میں بھی اس نماز کی فضیلت کو اور اس نماز کے طریقے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا سے ہی آج کل جڑا ہوا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ صلاۃ التسبیح کو میں ویڈیو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں۔ دوستو، صلاۃ التسبیح اس طرح ادا کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھنی ہے، جس میں کہنا ہے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہیں تک پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر سورہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ لینے کے بعد پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کر، تو کھڑے کھڑے بھی 10 بار اسی کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 بار اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھیں گے تب بیٹھ کر 10 بار اس تسبیح کو دہرانا ہے۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے پھر سجدے میں 10 بار اسی تسبیح کو دوبارہ سے دہرانا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، تو ثنا کی جگہ پر 15 بار اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سورہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کوئی ایک سورہ ملانے کے بعد پھر 10 بار اسی تسبیح کو پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں بھی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا سجدے میں بھی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے چاروں رکعتوں کو پوری کرنی ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے ایک رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ ہوتی ہے۔ تو 4 رکعتیں جب آپ پوری کریں گے تو یہ 300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھیں گے۔ تو 300 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے اس 4 رکعت
صلاۃ التسبیح کی نماز میں۔ اگر موقع ملے تو انشاءاللہ آج کی یہ مبارک رات جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بہت فضیلت والی، عظمت والی، برکت والی رات ہے، اس رات میں اس نماز کو ضرور ادا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس مبارک رات میں موت اور زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، کون جیے گا کون مرے گا۔ اگر ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو کم از کم اس سال جو ہمیں موقع مل رہا ہے، اس نماز کو پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں کچھ تو نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ آپ کے ذریعے وہ بھی اگر صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتا ہے تو آپ بھی اس ثواب میں مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔